کیا نائزہ اسفند کا دل جیت لے گی؟ کیا تائی جان نائزہ کو اپنی ماں کے ساتھ مرہا کے خلاف باتیں کرتے ہوئے سن کر گھر سے نکال دے گی؟ کیا اسفند مرہا کو گل کی موت کی حقیقت بتا دے گا؟ ناظرین، بات کرتے ہیں ڈرامہ سیریل اے دل آزما نہیں کے ریویو کی۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل GOARY ڈرامہ ریویوز کو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ ڈراموں کے بارے میں ہر اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے اور اس سے ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو جائے۔ جب نائزہ شاپنگ مال میں مرہا اور اسفند کا پیچھا کرتی ہے تو مرہا سے کہتی ہے کہ مجھے بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیسی شاپنگ کروں، پتہ نہیں تمہیں پسند آئے یا نہ آئے، اچھا ہوا تم مجھے مل گئی، اب ہم مل کر شاپنگ کر لیں گے، میں آپ کو کال کرنے کا سوچ ہی رہی تھی۔ تو اسفند کہے گا کہ اچھا تھا تم سوچ رہی تھی لیکن کال کیوں نہیں کی؟ تو اس پر نائزہ کہے گی کہ آپ مجھے موقع تو دیں۔ اس پر اسفند کہے گا میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، چلو مرہا کہیں اور چلتے ہیں۔ تو نائزہ کہے گی کہ میرا یقین کریں، میں نے اس دن شارک کو نہیں بلایا تھا اور میرا پیچھا ہی نہیں وہ چھوڑ رہا، میں بہت کوشش کر رہی ہوں اس سے دور رہنے کی، لیکن وہ ہے کہ میں جہاں جاتی ہوں میرے پیچھے پہنچ جاتا ہے، پتہ نہیں کیا چاہتا ہے۔ تو مرہا نائزہ کا حوصلہ بڑھاتی ہے اور دونوں شاپنگ کرنے لگ جاتی ہیں۔ شاپنگ کرنے کے بعد اسفند مرہا کو ریسٹورنٹ جانے کا کہتا ہے تو مرہا نائزہ کو بھی ساتھ لے جاتی ہے۔ اسفند مرہا کی پسند کا کھانا آرڈر کرتا ہے۔ نائزہ دیکھتی ہے کہ اسفند مرہا کا کتنا خیال رکھ رہا ہے تو وہ پانی کا گلاس جان بوجھ کر مرہا کے اوپر گرا دیتی ہے۔ مرہا واش روم جاتی ہے تو اس سے پہلے کہ نائزہ اسفند سے کوئی ایسی ویسی بات کرتی، اسفند جھٹ سے بولتا ہے کہ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ تو اس پر نائزہ کہتی ہے کہ اسفند میں نے پانی جان بوجھ کر نہیں گرایا۔ تو اسفند کہتا ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم مرہا کے ساتھ اچھی بننے کے ڈرامے کیوں کر رہی ہو؟ تو کیوں اوور ایکٹنگ کر رہی ہو نائزہ اس کے ساتھ؟ پھر نائزہ کہے گی کہ میں اوور ایکٹنگ نہیں کر رہی ہوں، مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں نے مرہا اور گل کو اپنا دشمن سمجھ کر بہت بڑی غلطی کی ہے، اور مرہا تو بہت ہی اچھی ہے، اور اگر آج گل ہمارے ساتھ ہوتی تو کتنی خوش ہوتی۔ اسفند کہتا ہے کہ اگر آج گل ہوتی تو تم یہاں نہ ہوتی۔ تو نائزہ کہتی ہے کہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ اسفند باتوں باتوں میں نائزہ کو احساس دلاتا ہے کہ وہ گل کی موت کے بارے میں جانتا ہے۔ تو نائزہ پریشان ہو جاتی ہے اور کچھ بھی اس کا کھانے کو دل نہیں چاہتا۔ ناظرین، دوسری طرف شارک کی ماں اسے اٹھاتی ہے اور کہتی ہے کہ کمبخت مارے کی نیند نہیں اتر رہی، اور جب شارک کی ماں اسے بتاتی ہے کہ مالک مکان نے 2 دن کا ٹائم دیا ہے کہ جلدی مکان خالی کرو، تو شارک کی فوراً سے نیند اڑ جاتی ہے اور وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ اماں لیکن ہم جائیں گے کہاں؟ تو اس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ میں بھی تو یہی سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی ہوں، جیب بھی خالی ہے اور مکان بھی خالی کرنا ہے۔ ادھر مرہا نائزہ کی شاپنگ اسفند کو دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھو نائزہ کی کتنی پیاری چوائس ہے۔ تو اسفند سوچتا ہے کہ میں اب مرہا کو حقیقت بتا دوں گا، مزید مرہا کو میں نائزہ کے ہاتھوں کھلونا بنتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ نائزہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ مرہا تو میرے ہاتھ آ گئی ہے، اب اسفند بھی میرے کہنے پر چلنے لگے تو دیکھنا جیت میری ہوگی۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ جیت تو تب ہوگی جب مرہا اسفند کو ہارے گی، اور اس پر نائزہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ تم میرا حوصلہ بڑھانے کی بجائے میرا حوصلہ توڑنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ تمہارا حوصلہ نہیں توڑ رہی، میں تمہیں حقیقت بتا رہی ہوں۔ تو نائزہ کہتی ہے کہ حقیقتیں وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں، کبھی کبھی تو پورا سینیریو ہی چینج ہو جاتا ہے۔ پھر نائزہ اپنی ماں کو ساتھ لے کر تائی امی کے گھر جاتی ہے تائی امی سے معافی مانگنے۔ تو بہروز مرہا سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں، لیکن مرہا مسلسل انکار کرتی ہے۔ تو نائزہ کہتی ہے کہ میں رک جاتی ہوں، اور مرہا اجازت دے دیتی ہے نائزہ کو رکنے کی۔ اس پر مرہا کی تائی سے کہتی ہے کہ میری بات کان کھول کر سن لو، اسے یہاں رکھ کر تم ٹھیک نہیں کر رہی، تم اسفند کو کھو دو گی۔ تو اس پر مرہا کہتی ہے کہ تائی امی نائزہ بدل گئی ہے، مجھے اس پر پورا یقین ہے۔ مرہا اپنی تائی امی کی ایک بھی بات نہیں سنتی اور نائزہ کو اپنے گھر رکھ لیتی ہے۔ نائزہ کی ماں اسے کہتی ہے کہ کیوں تم اسفند کو پانے کے لیے خود کو گرا رہی ہو، کیوں اسفند کے پیروں تلے روند رہی ہو خود کو، تمہیں لڑکوں کی
کوئی کمی تو نہیں ہے، ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ مل جائے گا۔ تو انائزہ کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں، لیکن جو مزہ مرحا کا شوہر چھیننے میں ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ میں مرحا کا ہارا ہوا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں، اور تم دیکھنا ایک دن ایسا ہو کر ہی رہے گا۔ دوسری طرف مالک مکان آ کر شارق کا سامان باہر پھینکنے لگتے ہیں تو شارق ان کے پاؤں پڑ جاتا ہے۔ شارق کی ماں بھی ان کی منتیں کرتی ہے، ان کے آگے ہاتھ جوڑتی ہے، تو وہ شارق کی ماں اور بہن کا لحاظ کرتے ہوئے 2 دن کی مہلت دے دیتے ہیں، اور شارق پیسوں کے لیے اسفند کو کال کرتا ہے اور اس کی منت سماجت کرتا ہے تو اسفند مان جاتا ہے۔ شارق کو پیسے دینے کے لیے وہ مان جاتا ہے، اب وہ ایڈوانس میں پیسے دے کر اب دوسرے گھر میں شفٹ ہو سکیں گے، اس لیے شارق خوش ہو جاتا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف انائزہ اسفند کے گھر آتی ہے تو اسفند سے باتیں کر رہی ہوتی ہے۔ مرحا بھی سیڑھیاں اترتے اترتے گرنے لگتی ہے تو انائزہ فوراً سے اس کو پکڑ کر بچا لیتی ہے اور اسفند سے کہتی ہے کہ مرحا کا ان حالات میں اترنا چڑھنا بہتر نہیں ہے، اس لیے مرحا کا کمرہ نیچے ہونا چاہیے۔ تو اسفند بھی اس کی بات سے ایگری کرتا ہے، لیکن مرحا کہتی ہے کہ اسفند تم بھی میرے ساتھ اپنا سامان شفٹ کرو۔ تو اسفند کہتا ہے کہ ایسے صبح آفس آنے جانے سے تمہاری نیند ڈسٹرب ہوگی، اس لیے تم میرا سامان اوپر ہی رہنے دو۔ اور پھر جب تائی امی کو پتہ چلتا ہے کہ مرحا سیڑھیوں سے گرتے گرتے بچی ہے تو وہ بھاگ کر مرحا کے پاس جاتی ہے۔ تو مرحا کہتی ہے کہ اگر انائزہ نہ ہوتی تو میں ہاسپٹل میں ہوتی، یہ انائزہ کی مہربانی ہے کہ اس نے مجھے بچا لیا، اور اپنی تائی سے کہتی ہے کہ جو ماضی میں ہوا اسے بھول جاؤ اور انائزہ کو معاف کر دو پلیز۔ تو تائی انائزہ کو معاف کر دیتی ہے مرحا کی خوشی کی خاطر، اور اسفند اس بات پر پریشان ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ سب مل کر آستین میں سانپ پال رہے ہیں۔ انائزہ مرحا کو جوس بنا کر دیتی ہے اور وہ جوس میں مرحا کو وہ میڈیسن ملا دیتی ہے جس سے مرحا کا جلد از جلد مسکرج ہو جائے، اور وہ اپنی ماں کو بتاتی ہے اور حوصلہ دیتی ہے کہ ماں میں نے مرحا کو وہ میڈیسن دے دی ہے جس سے اس کا بچہ بہت جلد ضائع ہو جائے گا۔ یہ سب باتیں مرحا سن لیتی ہے اور اسفند سے بات شیئر کرتی ہے کہ میں نے انائزہ کو یہ باتیں کرتے ہوئے سنا ہے، آپ جلد مجھے ہاسپٹل لے کر جائیں۔ جب اسفند مرحا کو جلدی میں ہاسپٹل لے کر جا رہا ہوتا ہے تو اسفند کی گاڑی شارق سے ٹکرا جاتی ہے اور شارق بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے، تو اسفند جلدی سے شارق کو بھی گاڑی میں لٹاتا ہے اور فوراً سے ہاسپٹل لے جاتا ہے۔ ایکسیڈنٹ سے مرحا اور بھی گھبرا جاتی ہے اور اس کا مسکرج ہو جاتا ہے۔